معیشت کو آگے بڑھانا ہے تو پھر ڈیڈ لاک نہیں ڈائیلاگ سے کام لینا پڑے گا، مخاصمت سے نہیں مفاہمت سے کام لینا پڑے گا۔ اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں۔ میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ پہلے بھی سلیکٹڈ تھے اور یہ ایک بار پھر سلیکٹ ہو کے آنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کا معاملہ اب ایک معمہ بن رہا ہے۔ پچھلے ماہ عمران خان نے لانگ مارچ کے اختتام پر صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد تحریک انصاف کی جانب سے بار بار یہ تاثر دیا گیا کہ جب چاہیں کے پی کے ساتھ پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر پرویز الہی کے حالیہ بیانات اشارہ دیتے ہیں کہ شاید اتنا آسان نہ ہو، اور اب لگتا ہے کہ اس معاملے پہ قاف لیگ و تحریک انصاف آمنے سامنے آ رہے ہیں۔ آج پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر فواد چودھری نے میڈیا سے کہا کہ صاف ان کا اعلان تھا کہ اگر قاف لیگ کو تحریک انصاف کے ساتھ رہنا ہے تو پنجاب اسمبلی تحلیل کرنی پڑے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ماہ ہر صورت اسمبلیز تحلیل ہوں گی۔ دلچسپ بات ہے کہ وہ اسمبلی جو پی ٹی آئی اگلے 3 ہفتوں میں تحلیل کرنے کے لیے پرعزم ہے، اس اسمبلی میں کل ہی تحریک انصاف کے رکن نے بطور وزیر حلف اٹھا لیا۔ پرویز الہی نے قیال کاسترو کو اپنی کابینہ میں شامل کیا۔ دلچسپ بات ہے کہ عمران خان کو پنجاب کابینہ میں توسیع کا علم ہی نہیں تھا۔ بتایا گیا ہے کہ عمران خان نے نئے وزیر سے ملاقات میں کہا، مجھے علم نہیں تھا کہ آپ وزیر بن رہے ہیں، میں تو سمجھا تھا کہ آپ کسی محکمے کی سربراہی میں جا رہے ہیں۔ آپ کے وزیر بننے سے ہمارے بیانیے کو نقصان پہنچا۔ اس سے قبل پرویز الہی اور ان کے صاحبزادے مونس الہی دونوں پنجاب اسمبلی کی تحلیل میں تعقیب سے متعلق اپنی رائے کھل کر دے چکے ہیں۔ ایسے میں عمران خان کے لیے بعض مبصرین سمجھتے ہیں کہ بہتر ہوگا کہ وہ رسک نہ لیں اور پرویز الہی کو نہ آزمائیں۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کل کا یہ بہت غیر معمولی واقعہ تھا کہ حکومت آپ لوگ تحلیل کرنے جا رہے ہیں، اس کا باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے۔ اسی حکومت میں قیال کاسترو جو آپ کے ایم پی اے ہیں، انہوں نے کل وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ یہ اب کل سے لے کے اب تک تو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ تو ایک شاکنگ ڈیولپمنٹ تھی پرہیپس خان صاحب کے لیے بھی۔ میرا خیال کامران صاحب کل یہ بڑی ڈیٹیل میں وہاں ساری ڈسکشن ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کل ساری قیادت سے خان صاحب کی ملاقات ہوئی اور خان صاحب نے ایک دفعہ پھر سب سے ایک اوور آل اوپینین لیا کہ ہمیں کتنی جلدی کرنا چاہیے، اور جہاں تک اسمبلیوں کی تحلیل کرنے کا تعلق ہے وہ تو ہم آواز سب نے ایک ہی بات کہی کہ جی ہمیں اسمبلیاں تحلیل کر لینی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں پنجاب کے جو رکن تھے اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی بھی لوگ آئے ہوئے تھے جو پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، اور سب ایک یک زبانوں نے یہی کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں اسمبلیز جو ہیں وہ تحلیل کر لینی چاہیے۔ اور نیچرلی جس بات کا آپ نے ذکر کیا دیٹ واز ہم سب کے لیے ایک سرپرائز تھا کہ یہ کیسے ہوا کہ جب ایک پارٹی نے ڈیسیجن لے لیا ہے کہ ہم نے عنقریب اپنی اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں، تو یہ کسی کا وہاں کاسٹرو صاحب کا حلف لینا جو تھا وہ خان صاحب کو ناگوار گزرا، بلکہ جتنے لوگ تھے وہاں، جتنے موجود تھے ہم لوگ، اور وہ ساری سینئر قیادت وہاں موجود تھی، وہ بہت زیادہ نالان تھے کہ جی جب ہم نے ایک موقف لے لیا ہے تو اس وقت کسی نئے وزیر کا حلف لینا جو ہے بالکل غلط ہے۔ تو کل تو کاسترو بھی آئے تھے نا، انہوں نے کیا بتایا کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ نہیں، کاسٹرو ہمارے سامنے نہیں آئے جی۔ اصل میں جو کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جو سینئر قیادت تھی، اس میں کاسٹرو صاحب جو تھے وہ شامل نہیں تھے، ان کی شمولیت نہیں تھی۔ ہماری علیحدہ ہی سب کی ڈسکشن ہوئی اور میرا خیال ہے 4:15 بجے یہ میٹنگ شروع ہوئی اور 7:15 بجے ختم ہوئی، جس میں ساری ڈیٹیلز خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کیں، اور کسی بندے نے وہاں جتنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہر بندے نے خان صاحب کے موقف کی تائید کی، اور ہر بندے نے یہ کہا، مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی تھوڑا سا کہتے ہیں شک و شبہ کے ساتھ کہ جی ہم یہ کر لیں یا فلان چیز کر لیں، ایوری بڈی یک زبان ہو کے سب نے کہا کہ جی بالکل اسمبلیاں تحلیل کرنی چاہیے۔ وجہ میں آپ کو دیکھیں، ہمارے پاس ایک وجہ ہے نا جس کے اوپر ہم بیسس پہ بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، اور جتنی جلدی الیکشن ہوں گی اتنی جلدی آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی،
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई तो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई। अब आप मुल्क को क्यों उस दहाने पे जाके खड़ा कर रहे हैं कि कल कोई भी आए वो उससे वापस उसको न ला सके? और मुझे तो लगता है कि इस वक्त नून लीग का इरादा ही ये है और ये पीडीएम का सारा इरादा ही ये है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये फैसला हो गया कल कि दिसंबर में ही ये डिसोल्यूशन होनी है असेंबली? जी बिल्कुल यही बात खान साहब ने कही कि हम इंशाल्लाह दिसंबर के अंदर अंदर ही इन असेंबलियों को तहलील कर देंगे। वो बाकी जो इंस्ट्रक्शंस आपको पता है पार्टी को दी जाती है। क्या इसमें ताकीर किस वजह से है? वो वैसे चाह रहे हैं कि 10-12 दिन के अंदर जो हमारे अपने पार्टी के सारे मसले मसाइल, तो आपको पता है कि हम पहले तो तंजीम साजी में थे, फिर हमारी लॉन्ग मार्च शुरू हो गई, फिर वो सारे वो चाहते हैं कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज हो जाए जब वो असेंबलियाँ तहलील करें ताकि हमें कोई किसी किस्म की रुकावट ना हो इलेक्शन के बोर्ड में जाने की, और कोई बात नहीं है, इसके अलावा कोई और बात नहीं है। और उन्होंने तो ऑलरेडी आपको पता है इन अ वे इलेक्शन का कैंपेन शुरू ही करवा दिया है, क्योंकि जिस महंगाई को ये कम करने आए थे वो तो की नहीं, इन्होंने महंगाई मजीद कर दी, बढ़ा दी, अपने इन्होंने सारे पर्चे कल आप लोगों को यही बताया खान साहब ने कि कोई गवर्नमेंट के साथ कोई बातचीत या इसका कोई नेगोशिएटेड कोई रेजोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, कोई मुज़ाकराती हल नहीं निकलेगा, तहलील करना, डायरेक्ट एक्शन, यही अब इसका हल है। खान साहब ने देखें एक बात मेरा ये ख्याल है, ज़ाती ख्याल है, और आई डोंट वांट कि मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि ये 10-12 दिन या 15 दिन जो खान साहब दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि शायद ये हुकूमत और ये सारे पीडीएम वाले होश के नाखुन लें, एंड दे शुड अंडरस्टैंड कि इलेक्शंस कितनी अहम है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि भाई सारे मुल्क की इकट्ठी इलेक्शन हो जाए, सारे मुल्क की जब इकट्ठी इलेक्शन होगी उसमें फ़ायदा होगा, उनका भी होगा, हमारा भी होगा। अब मकसद ये है अगर ये नहीं करेंगे तो दोनों असेंबलियों के तो हर हाल पे विदिन 90 डेज़ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो ये रोक भी कोई नहीं सकता, एक दफ़ा ये असेंबलियाँ तहलील हुई तो 3 यानी 90 डेज़ के अंदर अंदर इनको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो ये तो सारी चीज़ें देखें डिस्कस हुई हैं। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि खान साहब ये जो 10-12 दिन दे रहे हैं वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि शायद अभी भी कुछ उनको होश आ जाए और अभी भी वो समझ लें, और जो उन्होंने अभी वो कहते हैं ना खुदकश बम्बार की तरह जो चले जा रहे हैं और मुल्क की तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, ही होप्स कि दे स्टॉप दैट और एक अच्छा समझदार किस्म का डिसीजन ले ले। क्योंकि बात आज भी अगर आपने देखा हो तो हर बंदा यही कह रहा है कि भाई देखिए एक सिंगल एजेंडा है, आप हमें बता दें कि आप इलेक्शन कराना चाहते हैं तो हम आपके साथ बैठ जाएंगे और उसकी सारी निटी-ग्रिटी जो है वो सारी कुछ जो है वो डिसाइड। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ थी, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे हमारी मईशत का बहुत बुरा हाल है। इतना बुरा हाल बिल्कुल नहीं है, मगर तुर्की की मईशत और पाकिस्तान की मईशत में कहीं कहीं मुमासलत है। महंगाई तुर्की में पाकिस्तान से इस वक्त 3 गुना ज़्यादा है, मगर अजब माहौल है कि वहाँ शरह सूद सिर्फ 9% है। मुल्क का सनत और कारोबार भी खूब तरक्की कर रहा है। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो रहा है, ये बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान की मानंद 8.5 करोड़ आबादी वाले मुल्क तुर्की की मईशत भी मुश्किलात का शिकार है। माशी एतबार से कुछ मामलात में यकसानियत ज़रूर है, मगर साथ ही ज़बरदस्त फ़र्क भी है। इस साल तुर्की के लीरा की कदर डॉलर के मुकाबले में 29% गिर गई, जबकि पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में 26% गिरा। तुर्की में इस वक्त महंगाई की शरह नाकाबिल यकीन तकरीबन 80% से तजावुज़ कर चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त अफरात ज़र 23% है। गोया पाकिस्तान के मुकाबले में तुर्की में महंगाई 3 गुना ज़्यादा है। तुर्की में अक्टूबर में अफरात ज़र की शरह 86% के करीब थी, जो पिछले 24 साल की बुलंद तरीन सतह है। पाकिस्तान में शरह सूद 16% है और इस माली साल तरक्की की शरह 2% रहने की तरक्की की तवक्को है। जबकि ज़बरदस्त बात यह है कि तुर्की में 80% इन्फ्लेशन के बावजूद शरह सूद 9% है और इस साल तरक्की की शरह 5% रहेगी, जो कि इतनी बुरी नहीं है, और शरह सूद तो सिर्फ 9% है। तुर्की और पाकिस्तान की मईशत में एक बड़ा फ़र्क यह है कि तुर्की के गैर मुल्की
زر مبادلہ کے ذخائر $79 بلین ہیں، جبکہ پاکستان کے $7 ارب سے بھی آج کم رہ گئے ہیں۔ اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق ترکی میں پچھلے ماہ شرح سود میں 10.5% سے کم کر کے 9% کی گئی تھی۔ معاشی منطق کے برخلاف ترکی نے اگست سے نومبر کے درمیان شرح سود میں 4% کمی کی۔ اخبار کے مطابق ترکی میں مہنگائی کی شرح کہنے کو 80% ہے، اصل میں یہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اور اس وقت ایک ترک چکی میں مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے۔ ظاہر ہے جب 80% ہوگی تو مہنگائی تو ہوگی، تنخواہ دار طبقے کا گزارا مشکل تو ہوگا، اور وہ ہے۔ لوگوں کی قوت خرید شدید متاثر ہے۔ ادویات، کھانے پینے کی اشیاء اور توانائی کی بڑھتی قیمتوں نے عوام کی پریشانی میں اضافہ کیا ہے۔ یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب 6 مہینے میں ترکی میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ صدر طیب اردوغان پچھلے 19 سال سے اقتدار میں ہے، مگر حالیہ مہنگائی سے صدر اردوغان کی مقبولیت پہ بھی اثر پڑے گا۔ صدر اردوغان کی سیاسی مخالف بھی مہنگائی کو بنیاد بنا کر انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ صدر اردوغان بہرحال کہتے ہیں کہ تاریخی مہنگائی کے باوجود شرح سود میں کمی ان کی معاشی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کی حوصلہ افزائی ہو اور ترک مصنوعات کی ایکسپورٹس کو مزید پرکشش بنایا جا سکے۔ ترکی میں کاروبار اور صنعت میں ترقی بھی جاری ہے، اور اس سال ابھی تک ترکی نے $231 ارب کی ایکسپورٹس کی ہیں، اور پورے سال میں $250 ارب کی ریکارڈ ایکسپورٹس متوقع ہیں۔ صرف نومبر کے مہینے میں ترکی کی برآمدات $31 ارب ہیں، اور ترکی کی انڈسٹریل گروتھ میں بھی مسلسل اضافہ ہے۔ حکومت نے عوام کی کم سے کم تنخواہ میں 2 مرتبہ اضافہ کیا، جو اب ماہانہ $300 کے قریب امریکی ڈالرز ہے۔ ترکی کی اس معاشی صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم استنبول جائیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے ہیڈ آف پروگرامز TRT ورلڈ، ترکی کا بہت ہی نامور چینل ہے، اس کے ہیڈ آف پروگرامز ہیں سینئر صحافی فیصل عزیز خان ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ فیصل عزیز صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ 80% جہاں پہ مہنگائی کی شرح ہو، اور جہاں پہ تھوڑے دنوں پہلے 86% تھی، وہاں ایک عام ترک کا اور ایک عام آپ جیسے تمام لوگوں کا جو وہاں پر بیرون ملک سے آ کے مقیم ہیں، کام کرتے ہیں وہاں پہ، ان کا کیسے گزارا ہوتا ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، اگر آپ ہیڈ لائن نمبرز کی بات کریں، جو آپ نے سارے نمبر دیے وہ بالکل درست ہیں، لیکن جس طریقے سے فورن میڈیا میں یا باہر جو ویسٹرن نیوز پیپرز ہیں ان میں چیز پروجیکٹ کی جاتی ہے ترکی کی صورتحال، اس سے بہرحال مختلف ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی کہ انفلیشن اس وقت یہاں پہ تقریباً اس ماہ بھی تقریباً 85% کے قریب ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ اکنامک سچویشن بہرحال کچھ بہتر ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ جیسے آپ نے عرض کیا کہ صدر اردوغان کی پالیسی انٹرسٹ ریٹس کو کم رکھنے کی، اور مسلسل اس میں گراوٹ ہی دیکھی جا رہی ہے، پچھلے سال سے اب 9% پہ آ چکی ہے، تو وہ جو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری پالیسی ہے جو کہ کنونشنل اکنامکس کے تو خلاف ہے، لیکن بہرحال اس کے اثرات یہاں ترکی میں نظر آ رہے ہیں۔ اردوغان صاحب کا یہی کہنا ہے کہ لو انٹرسٹ ریٹ ہوگا تو آپ کنزیومر کو پروٹیکٹ بھی کر سکیں گے، ایکسپورٹس میں بھی بہتری آئے گی۔ آپ اگر دیکھیں تو ترکی کی ایکسپورٹس اس سال ہر مہینے جنوری سے اب تک ریکارڈ ٹچ کیا ہے، ہر مہینے ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی ہیں، اور سال کا بھی جو نمبر ہے 250 بلین کا، وہ لگ رہا ہے کہ ان تمام ایکسپورٹس کے باوجود جو ظاہر ہے ہمارے مقابلے میں، پاکستان کے مقابلے میں تو بہت امپریسو ایکسپورٹس ہیں، اور تمام یہ جو انفلوز ہیں بڑے بہت ہی امپریسو ہیں، مگر اس کے باوجود جو کرنسی کی شرح ہے لیرا کی، ٹرکی کی، وہ کیوں کسی بھی ایک رسپیکٹیبل جگہ پر نہیں آ رہی ہے؟ اس میں کیوں اتنے شدید مسائل ہیں؟ اس کے پریشرز کیوں ہیں؟ اس پر کیوں پریشرز ہیں؟ دیکھیں کامران صاحب، اس میں بھی بات یہ ہے کہ سال کے جو پہلا ہاف تھا اس میں تو ہم نے دیکھا ضرور کہ گراوٹ آئی جو ہے لیرا میں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اکتوبر سے اب تک تقریباً 18.6 پہ سٹیبل ہے، بالکل اس میں جو ہے بہت ہی معمولی قسم کی تبدیلی آ رہی ہے۔ اور یہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ سال کے آخر میں پچھلے سال کرنسی نے ریکور ضرور کیا تھا، کچھ جو انہوں نے نئے میجرز اناؤنس کیے تھے، لیکن پچھلے سال دسمبر میں بھی 18.4 لیرا نے ٹچ کیا تھا، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ۔ وہاں ترکی میں جو انٹر بینک ریٹ ہوتا ہے، کرب ریٹ ہوتا ہے، اوپن مارکیٹ انٹر بینک سرکاری ریٹ، یہ وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، ہم پلہ ہوتے ہیں، ہمارا جیسا تو کی مصیبت تو نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے سرکاری ریٹ کا اور اوپن مارکیٹ ریٹ کا یا کرب کے ریٹ کا؟ نہیں، یہاں پہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں کامل صاحب، جو انٹر بینک ریٹ ہے وہی آپ کو آلموسٹ 19 کے ساتھ اوپن مارکیٹ میں بھی وہی ریٹ ہے، ڈالر کی اویلیبلٹی کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، بالکل ڈالر موجود ہے۔ اور کافی جو مزید سٹیپس پریزیڈنٹ اردوغان نے جو انہوں نے ترکی اکنامک ماڈل جو لانچ کیا تھا اس کے تحت لیے ہیں،
اس کے ساتھ اور ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو ٹورسٹ کا انفلو ہے ترکی میں وہ بہت زیادہ ہے. کوئی ریکارڈ 50 ملین سے زیادہ اس سال، 50 بلین سے زیادہ ڈالرز ریونیو تو صرف ٹورسٹ سے آ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں بھی یہاں موجود ہیں جو عام آدمی کو ظاہر ہے جب لوگ اتنے آ رہے ہیں اور اتنا ریونیو آ رہا ہے تو کاروبار جو ہے اس سے بہتر ہو رہا ہے. اور ٹرکی میں جو انفلیشن ہے، جو اردوان صاحب نے بھی کہا اور جو نمبرز میں بھی نظر آتا ہے، وہ زیادہ تر ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے، جس میں یوکرین رشیا کی جو وار ہے اس کی وجہ سے کموڈیٹی پرائسز اور آئل پرائسز. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو زیادہ تر جو یہاں پہ ڈریون ہے انفلیشن وہ ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے. اس وجہ سے بھی ان کی اس بات میں لاجک ہے کہ ضروری نہیں کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا کر ہی انفلیشن کو کنٹرول کیا جائے. یو ایس میں مارچ سے انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہے ہیں، وہاں بھی انفلیشن پیک لیول پہ موجود ہے، کئی سالوں کی جو ہے ہائی لیول پہ موجود ہے. تو جو ان کے میجرز ہیں، جیسا میں نے کہا کہ کنونشنل اکنامکس کے تو خلاف نظر آتے ہیں، لیکن جیسے یہاں کی اکنامک مینجمنٹ ٹیم اور خاص طور پہ صدر اردوان، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر ماڈل ہر ملک پر لاگو نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں G20 میں جتنے ممالک ہیں، پچھلے سال ٹرکی کی اکنامک گروتھ ان سب سے زیادہ تھی، 11.4% تھی. اس سال بھی پہلے ہاف میں ریئل گروتھ 7% سے زیادہ موجود ہے. اور سال کے آخر میں اگر آپ ابھی دیکھیں ریسنٹلی جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں، موڈیز وغیرہ، انہوں نے بھی اپنی ریوائز کر کے، اور گورنمنٹ کا بھی 5% کی گروتھ اس سال بھی متوقع ہے. تو وہ بات آپ کی بالکل درست ہے، مہنگائی کا بوجھ موجود ہے، لیکن وہ ایک گلوبل فینومینا بھی ہے، وہ صرف ترکی میں موجود نہیں ہے. اور بہرحال یہاں پہ 2 دفعہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، منیمم ویج یہاں پہ جنوری سے اب تک 80% اضافہ کر دیا گیا ہے. اس میں سرکاری ملازموں کی تنخواہ میں بھی اسی کے آس پاس اضافہ اس پورے سال میں نظر آیا، اور جنوری میں ابھی ایک اور نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ ٹیکس سبسڈیز جو ہے، جو بجلی کا بل اور گیس کا بل، اس میں جو کم استعمال والے یا ریٹیل کسٹمر آپ کہہ لیں، ان کو ٹیکس سبسڈیز دی گئی ہیں. ہاؤس رینٹ ایک بہت بڑا یہاں پہ ظاہر ہے کاسٹ آف لیونگ میں ہے. تو جون جولائی اس سال اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ ایک سال تک 25% سے زیادہ کوئی انکریز جو ہے گھر کے کرائے میں بھی نہیں کر سکتا. تو یہ میجرز بھی لیے گئے ہیں شیل کرنے میں کے لیے عام لوگوں کو. بہرحال مہنگائی ضرور ہے، اس سے انکار بالکل نہیں ہے، لیکن صورتحال اتنی بری یا اتنی جو ہے کشیدہ بھی نہیں ہے جتنی بعض ہمارے فورن پریس میں یا نیوز پیپرز میں دی جاتی ہے. اوکے، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. فیصل عزیز خان ہمارے ساتھ استنبول سے موجود تھے. کمرشل بریک، نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آئیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف، ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز شریف اور انہی کے دوسرے بیٹے سلیمان شہباز کے خلاف 16 ارب روپے کی مبینہ منی لانڈرنگ سمیت شورۂ آفاق ٹی کیسز اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں. حیران کن بات ہے کہ نیب میں آمدن سے زائد اثاثوں اور FIA میں منی لانڈرنگ کے کیسز میں سلیمان شہباز مفرور اور اشتہاری ہیں. ان کی گرفتاری کے وارنٹ ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس منجمد ہیں، جائیداد کی قرقی ہو چکی ہے. لیکن بدلتے سیاسی منظرنامے میں سلیمان شہباز برطانیہ میں 4 سالہ خود ساختہ جلاوطنی ختم کر کے ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب بالآخر پاکستان پہنچ جائیں گے. اس حوالے سے فی الحال وہ سعودی عرب میں ہیں، اور نیب نے آمدن سے زائد اثاثوں کیس میں 30 اکتوبر 2018 کو سلیمان شہباز کو سب سے پہلے طلب کیا تھا. 2018 میں یہ عمل شروع ہوا تھا، لیکن وہ پیشی سے صرف 3 دن پہلے ملک چھوڑ کر لنڈن چلے گئے تھے. وہ دن اور آج کا دن یقیناً بہرحال اب قدرت مہربان ہے، آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. اتفاق سے سلیمان شہباز کے وکلاء نے کل اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ان کی حفاظتی ضمانت کے لیے پٹیشن دائر کی. درخواست آج فوری سماعت کے لیے مقرر ہوئی اور 24 گھنٹوں کے اندر فیصلہ آ گیا ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب جسٹس عامر فاروق نے آج حفاظتی ضمانت منظور کر لی. FIA کو سلیمان شہباز کی گرفتاری سے روک دیا اور حکم دیا کہ سلیمان شہباز 13 دسمبر تک عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیں. وزیر اعظم شہباز شریف بار بار کہہ چکے ہیں کہ ان کا اپنے بیٹوں کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ حمزہ اور سلیمان کے اکاؤنٹس میں آنے والی تمام TT قانونی چینلز کے ذریعے آئیں. کہ جناب شہباز شریف کا یہ موقف وزیر اعظم بننے سے پہلے کا ہے، لیکن ان کی پورے اعتمادی سے لگتا ہے کہ ان کے دوسرے بیٹے سلیمان شہباز کو بھی جلد کلین چٹ مل سکتی ہے. جبکہ سلیمان شہباز کی خوش نصیبی اس وقت عروج پر ہے، وہ اپنے خلاف کرپشن کی تحقیقات میں شامل اب ہو رہے ہیں. مگر اس سے پہلے ان کو بار بار بلایا گیا، وہ انہوں نے کسی تفتیشی افسر کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا، اور یہ ایک بہت ہی غیر معمولی بات ہے. کسی تفتیشی افسر کے سامنے پیش نہیں ہوئے، نہ کسی عدالت میں ان کی پیشی ہوئی، لیکن قسمت نے ان کا ساتھ دیا ہے. ان کے کیس کے کلیدی تفتیشی افسر بہرحال
डॉक्टर रिजवान और कलीदी गवाह मकसूद चपड़ासी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। पिछले चंद महीनों के अंदर ये सब कुछ हो गया है, जबकि करप्शन केस के राज अफशा करने वाले सहाफ़ी जिन्होंने उनकी फैमिली के हवाले से जो भी इल्ज़ामात थे, करप्शन के इल्ज़ामात, अरशद शरीफ, उन्होंने अपने मुताद्दिद प्रोग्राम किए थे, वो अब कत्ल हो चुके हैं। और कोई भी सूरत हाल इस वक्त ऐसी नहीं है जो रुकावट बनती नज़र आ रही हो इस फैमिली के केसेस के हवाले से, ख़ास तौर पर सुलेमान शहबाज के केसेस के हवाले से, जिन्होंने अब फैसला किया है कि वह अदालत के सामने आ जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की इस केस में बरीयत के बाद साबिक़ मुशीर एहतसाब ब्रिगेडियर मुसद्दिक़ अब्बासी ने हमें इंटरव्यू में बताया था कि तफ्तीशी खामियों, मनपसंद प्रोसिक्यूटर्स की तैनाती और चालान का हुलिया अब बिगाड़ दिया गया है पिछले चंद हफ्तों में, और इस केस का फैसला मेरिट पर नहीं हो रहा। जो ही रजीम चेंज होती है, सबसे पहला ऑर्डर स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स जुल्फ़िकार को दिया जाता है कि आप इस पे केस की मजीद पैरवी नहीं कर सकते, और उन्हें अपनी मर्जी का प्रोसिक्यूटर लगाया, जो प्राइवेट स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे, जो कि सबको पता है कि वो नून लीग के चैम्बर के वकील थे। उनको हायर किया गया और उनके प्रोसिक्यूटर लगाया गया। तो फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन को पहले एस्टेब्लिश किया गया। दूसरी चीज़ थी इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, अली मर्दान इसके बेसिक आईओ थे, इनके साथ 3 ऑफिसर्स बाकी थे जिनको फ़ौरन पोस्ट करके कराची भेज दिया गया। तो जिस शख्स ने, जिस इन्वेस्टिगेटर ने इस केस को सपोर्ट करना था, वो भी इससे फारग हो गया। और उसके साथ ही इसका जो सेंट्रल जो इंसान था जिसने इसको बनाया बड़ी मेहनत के साथ, डॉक्टर रिजवान, उनकी अचानक मौत वाक़ हो जाती है। हालांकि अदालत को चाहिए था कि इस आईओ को समन करते और इस आईओ से इस केस की पैरवी करवाते, तो फिर प्रोसिक्यूटर किसी हद तक जो है वो उसको नैलिफाइड किया जा सकता था। तीसरी बात ये थी कि अगर आपको याद हो तो 173 CRPC के तहत जो चालान पेश किया गया, तो डिफेंस ने एक पॉइंट रेज किया कि जनाब इसमें हमजा शरीफ की और शहबाज शरीफ की वल्दियत और एड्रेस सही नहीं है। तो प्रोसिक्यूटर ने फौरन कहा हाँ जी बिल्कुल सही नहीं है, आप इजाज़त दीजिए कि हम इस चालान को दोबारा सप्लीमेंट्री चालान पेश करें। तो तीसरी चीज़ जो चालान होता है उसको सप्लीमेंट्री चालान पेश किया गया, उसका हुलिया वहाँ पर बिगाड़ दिया गया। लिहाजा प्रोसिक्यूशन में प्रोसिक्यूटर फ्रेंडली, आईओ इज मिसिंग, और चालान का अगर हुलिया बिगाड़ दें तो आप ज़ाहिर है कि जब मेरिट पर किसी चीज़ को सुना ना जाए तो उसका फैसला कैसे मेरिट पे आएगा। साबिक़ मुशीर एहतसाब ब्रिगेडियर मुसद्दिक़ अब्बासी का ये भी कहना है कि इस केस में न फर्द जुर्म आयद हुई, न गवाहों को पेश किया। उनका ये भी कहना है कि वज़ीर भी इस केस में बराह रास्त मुलव्विस थे। इस केस में ना तो फर्द जुर्म आयद हुआ, ना 64 गवाहों में से किसी गवाह को पेश किया गया, 28 अकाउंट में से किसी मैनेजर को बुला के उसकी स्टेटमेंट या उसका बयान नहीं लिया गया। फर्द जुर्म आयद हुए बगैर भी मुजरिमों को जो है वो रहा कर दिया गया। जो डिसीजन आया है उसमें ये कहा गया कि इसमें हमजा शहबाज की और शहबाज शरीफ की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। हमजा शहबाज जो हैं 2013 से 2018 तक रमज़ान शुगर मिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, और उसके बाद सलमान जो हैं इनके जाने के बाद 2018 में सलमान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, तो इनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। शहबाज शरीफ क्योंकि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन्स थे, वो चीफ मिनिस्टर रहे 2013 से 2018 के इस दौरान जिसका ये केस बना। उनका मैं एक ही इंसिडेंट बता देता हूँ जहाँ उनकी इन्वॉल्वमेंट साबित होती है। औरंगजेब भट्ट ने 50 लाख रुपए का चेक जो है वो गुलजार अहमद चपड़ासी के अकाउंट में जमा करवाया। वो इनका एक मुलाजम था जिसकी तनख्वाह 12,000 थी, और उनके बयान के मुताबिक, औरंगजेब भट्ट के बयान के मुताबिक 2013 और 2018 के दरमियान उन्होंने 1 करोड़ रुपया तकरीबन अदा किया शहबाज शरीफ को। तो यहाँ पे पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन जो कि चीफ मिनिस्टर हैं वो इस केस में डायरेक्ट जो है एक तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल नसीब की बात है, किस्मत ने पलटा खाया है, और इस पस मंज़र के बाद अब ये सूरत हाल पैदा हुई। अब से चंद महीनों पहले जनाब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गए। सुलेमान शहबाज इतने खुशबख्त हैं कि इस पूरी सूरत हाल में, इस तब्दीली की सूरत हाल में उनके मफरूर और इश्तहारी होने के बावजूद वो वज़ीर-ए-आज़म के हमनवा नज़र आए। और हालिया दौरों में, जिसमें कि तुर्की का उनका दौरा था, वो अपने वालिद साहब के दाएँ बाएँ नज़र आए, और इस सरकारी सदारती महलों में ज़ियाफ़त के मौके पर सुलेमान शहबाज वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद थे। पाकिस्तान में यकीनी तौर पर वो मफरूर और इश्तहारी थे। इस पूरी सूरत हाल पर, इन केसेस पे बात करते हैं। मैं ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हसन रज़ा, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं दुनिया न्यूज़ के लाहौर में। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा। बताइएगा कि ये जो सुलेमान शहबाज साहब के केसेस हैं वो जिस लेवल पे थे अब से कोई 6-7 महीने पहले, उसमें तो ज़मीन आसमान की तब्दीली आ गई है। गवाहों के लिहाज से, इन्वेस्टिगेटर्स के लिहाज से, प्रोसिक्यूटर्स के लिहाज से, और एविडेंसेस के लिहाज से वो दुनिया दूसरी थी, ये दुनिया दूसरी है। साफ ज़ाहिर है खान साहब, जब उस वक्त के जो नैब हुकाम थे वो हमें तफसीलात से जब आगाह करते थे और उनके मुताबिक
ایک ایسا خوفناک قسم کا کرپشن کیس ہے، اور وہ تو یہ کہتے تھے کہ ان کو جو ہے وہ اسٹڈی کے طور پہ بزنس ڈیولپمنٹ میں اور لا کالجز میں جو ہے وہ اس کو باقاعدہ اسٹڈی کے طور پہ پڑھایا جائے تاکہ یہ اندازہ ہو کہ ٹیکنیکلی انداز سے کس طرح کرپشن کی گئی ہے۔ یہ ان کے حکام کی جانب سے دعوے کیے جاتے تھے۔ نیب میں 2020 28 جولائی کو باقاعدہ جو چیئرمین نیب کی سربراہی میں اجلاس ہوا تھا، اس میں ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی گئی تھی، اور اس میں 7 ارب 32 کروڑ 80 لاکھ روپے کا جو ہے ریفرنس دائر کیا گیا تھا، جس میں شہباز شریف، سلمان شہباز اور حمزہ شہباز شریف کے نام شامل تھے۔ اور اس وقت یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جب یہ صاحبان پیش ہوئے، سلمان شہباز ایک دفعہ خان صاحب پیش ہو چکے ہیں، اور اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ باقی میں تمام ریکارڈ اور باقی چیزیں لے کے آپ کے سامنے پیش ہوں گا، لیکن اس کے بعد وہ پاکستان سے جو ہے وہ بیرون ملک چلے گئے۔ شہباز شریف اور سلمان شہباز جب بھی نیب میں پیش ہوئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا بزنس سے کوئی زیادہ لینا دینا نہیں ہے، تمام تر کے معاملات، ہمارے بزنس کے معاملات سلمان شہباز جانتے ہیں۔ اور 55 کے ماڈل ٹاؤن کا جو ذکر کیا جاتا رہا، جہاں سے ٹیٹیاں لگائی جاتی رہی چپراسی کلرکوں مالی کے اکاؤنٹ سے، وہ یہ کہا جاتا رہا کہ وہ اس کی سربراہی کرتے تھے، اس وجہ سے ان سے جوابات لینے کی کوشش کی جاتی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹی ٹیز ٹیلی گرافک ٹرانسفرز ہوتے تھے ان کے اکاؤنٹ میں، یہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا شناخت تھی، وہ کون لوگ تھے، وہ کس طرح کے اماؤنٹس جو ہیں وہ ان کے اکاؤنٹس میں بھیجتے تھے؟ پھر بتائیے گا کہ ان کا دفاع کیا تھا کہ یہ کیوں لوگ ان کے اکاؤنٹ میں اس طرح سے بھیج رہے ہیں، یہ کس قسم کے لوگ تھے؟ کمر صاحب، چپراسی تھا مقصود چپراسی، یہ وہ لوگ تھے جو مالی کلرکس جو کہ رمضان شوگر مل کے ملازم تھے، اور کچھ جو ہیں وہ دیگر افراد سے جن کو مبینہ طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان کے گھر کے افراد تھے جن میں شمار ہوتا تھا، وہ افراد شامل تھے جو یہ پیسے لیتے تھے ایک جگہ سے لے کے اور ٹیٹیاں لگوایا کرتے تھے۔ یعنی 55 کے ماڈل ٹاؤن جو کہ سلمان شہباز کا آفس کہلاتا ہے، وہاں سے پیسے لے کے ٹیٹیاں لگوائی جاتی تھی مختلف منی ایکسچینجرز کے ذریعے سے، اور بیرون ملک پیسہ جاتا تھا، وہاں سے پھر دیگر اکاؤنٹ میں انہی کے اکاؤنٹ میں جو ہے منتقل ہوتا تھا۔ یہ دفاع کرتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں جانتے، یہ کون تھے؟ حمزہ شہباز کی جانب سے بتایا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں، ہم تو نہیں جانتے۔ نیب نے سوال کیا تھا کہ آپ کو نہیں پتا آپ کے اکاؤنٹ میں اگر پیسہ آئے تو یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تو سیاست کرتا ہوں، مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ یہ پیسے کون ٹرانسفر کرتے ہیں، کون ٹیٹیاں لگواتے ہیں۔ اسی طرح شہباز شریف کی جانب سے یہ بیان سامنے آتا رہا، اور یہ شریف خاندان کا موقف یہ تھا کہ کوئی ایسا غیر قانونی اور ایسا کوئی غیر آئینی طور پہ کام نہیں کیا گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا سلمان شہباز سے پوچھیں، سلمان شہباز کا یہ موقف سامنے آتا رہا کہ کوئی ایسا غلط اقدام نہیں ہے، صرف بے بنیاد اور غلط جو ہے وہ الزام عائد کیے جاتے ہیں۔ کہاں آتا رہا؟ وہ تو کسی انویسٹیگیٹر میں آپ نے کہا، وہ ظاہر ہے کہ 2018 میں کسی وقت اس کے بعد تو وہ کسی انویسٹیگیٹر کے سامنے، کسی نیب کے سامنے، کسی ایف آئی اے کے سامنے، کسی عدالت کے سامنے تو پیش ہوئے ہی نہیں نا وہ، تو ان کا موقف کہاں سے سامنے آیا؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، کہیں پر ان کی نہ نیب میں نہ ایف آئی اے میں کسی نہ ان کے وکیل کی جانب سے کسی نے آ کے موقف نہیں دیا، لیکن میڈیا کے ذریعے اور مختلف ذرائع سے یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آتے رہے تاکہ اس کیس کو جو ہے وہ غلط راستے پر لگانے کی کوشش کی جائے۔ خان صاحب ایف آئی اے کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں جس میں انہوں نے 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے آمدن سزائے اثاثہ جات کے حوالے سے ریکارڈ پیش کیا، اور وہ یہ جو سابق ڈی جی ڈاکٹر رضوان تھے جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ انتہائی خطرناک قسم کی کرپشن کی گئی ہے، وہ اس کو مماثلت دیتے تھے اومنی گروپ کی جو کرپشن کی گئی تھی اس کے ساتھ۔ وہ یہ کہتے ہیں اس کے یہاں کے کردار اور اومنی گروپ کے کردار میں جو کرپشن کی گئی ہے سے مماثلت رکھتے ہیں، اور اگر ان کی تحقیقات کی جائے تو یہ ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ اس کو پیپر کے طور پہ سبجیکٹ جو ہے وہ شامل کیا جائے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ حسن رضا ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے۔ اسی دوران ایک اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کے حوالے سے، اور آج برطانوی اخبار ڈیلی میل نے وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف کرپشن الزامات جو کہ ان کی ایک پرانی خبر میں لگائے گئے تھے انہیں واپس لیا ہے، لیکن بڑے ڈرامائی انداز میں اور یہ پوری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ان سے اس میں معافی بھی مانگی ہے ڈیلی میل نے اپنے ویب ایڈیشن میں کلیریفیکیشن اینڈ کریکشن کے نام سے ایک اعتذار شائع کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ 14 جولائی 2019 کو ڈیلی میل نے شہباز شریف خاندان کے حوالے سے ایک سٹوری شائع کی تھی جس میں زلزلہ زدگان کے لیے برطانوی امداد میں چوری کا الزام لگایا تھا، اور شہباز شریف کے خلاف اس سٹوری کو نیب کی تفتیش کے حوالے سے رپورٹ کیا تھا۔ ڈیلی میل نے آج اپنی وضاحت میں لکھا ہے کہ وہ قبول کرتا ہے کہ مسٹر شریف پر قومی احتساب بیورو نے کبھی بھی برطانوی امداد کے سلسلے میں کسی غلط کام کا الزام نہیں لگایا تھا۔ ڈیلی میل نے لکھا ہے کہ ہمیں یہ وضاحت دیتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے اور اس غلطی پر ہم مسٹر شریف سے معذرت خواہ ہیں۔ ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیا اس حوالے سے ڈیلی میل کے خلاف کوئی
فائن ہوگا, ان کے خلاف کوئی ان کو اس کا کوئی ہرجانہ ادا کرنا پڑے گا, یا یہ تمام معاملات جو ہیں یہ ابھی سامنے نہیں آئیں گے؟ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم لنڈن جائیں گے, جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر وحید الرحمان, جو وکیل تھے جناب شہباز شریف کے داماد علی عمران یوسف کے اس پورے معاملے میں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. یہ فرمائیے گا کہ اب جو ہمارے پاس سامنے صورتحال آئی ہے, ڈیلی میل نے اپنی پوری اسٹوری وڈرا کر لی ہے اس معاملے میں؟ جی شکریہ کامران صاحب. جو انہوں نے عمران علی یوسف کے حوالے سے خبر چلائی تھی جس کے خلاف ہم نے کلیم کیا تھا یہاں پہ, تو انہوں نے وہ وڈرا کر لی ہے اور اپنے جو ان کی آن لائن سروسز ہیں اخبار سے انہوں نے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا ہے, اور یہ پرماننٹلی ٹرن ڈاؤن کر دیا انہوں نے. تو بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ تو کافی نہیں ہے, کیونکہ لائبل کے لاز اور ڈیفیمیشن تو بہت سیریس معاملات ہیں یو کے میں, تو اس پہ کوئی وہ ہرجانہ نہیں دیں گے, کوئی ان پہ فائنز, پینلٹیز اور آپ کی کاسٹ اور یہ تمام چیزیں, وہ کوئی اس کی فائنینشیل امپلیکیشن نہیں ہے ڈیلی میل کے لیے؟ جی اس کی کسی قسم کی بھی فائنینشیل امپلیکیشنز نہیں ہیں, کوئی ڈیمیجز نہیں دیے جا رہے, ہر پارٹی اپنی کاسٹ خود بیئر کرے گی. میں عمران علی یوسف صاحب کا وکیل ہونے کے ناطے یہ ضرور بتا دوں کہ یہ جو کیس کافی دیر سے چل رہا تھا, اور اس میں ہمارے جو کلائنٹ ہیں عمران علی یوسف صاحب, ان کا یہ خیال تھا, ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ ہمارا کیس مضبوط ہے اور ہمیں ٹرائل پہ جانا چاہیے. لیکن بہرحال کلائنٹ نے, عمران علی یوسف صاحب نے بالکل کچھ عرصہ پہلے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ ان پہ دباؤ بھی لگ رہا تھا مجھے فیملی کا کہ اس کو سیٹل کیا جائے, تو بہرحال انہوں نے پھر جو ANL ڈیلی میل کی شرائط کے اوپر اس کو سیٹل کیا ہے. اور ان کی یہ خواہش جو تھی کہ ان کے خلاف جو خبر لگائی گئی ہے, چونکہ وہ خبر درست نہیں ہے, اور اب ڈیلی میل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ خبر سے وڈرا کر رہے ہیں, تو انہوں نے صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ پوری سٹوری کو انہوں نے ڈسون کر دیا ہے, یا اس پہ معافی مانگی ہے, یا اس کے ایک حصے پہ معافی مانگی ہے, کیا اس کی سچویشن ہے؟ جی عمران علی یوسف صاحب کے کیس میں اپالوجی کا ورڈ تو کہیں بھی نہیں لکھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی ہم نے آپ کے خلاف بات کی تھی ہم اس کو پرماننٹلی ریموو کر رہے ہیں اپنی سائٹ سے, اپنی اخبار سے, جہاں جہاں بھی ان کی اخبار دیکھی جا سکتی ہے. عمران علی یوسف کے حوالے سے تو صرف اتنی خبر ہے, کیونکہ ان کی جو خبر تھی جو ان کے خلاف تھی وہ یہ تھی کہ جو ایک کریکٹر ہے پاکستان میں, اکرام نوید, جنہوں نے کوئی ایرا کے ڈپارٹمنٹ میں خود بٹ کی تھی, تو الزام یہ تھا ہمارے کلائنٹ پہ کہ وہ اکرام نوید جو ہے وہ ان کے فرنٹ مین ہے. تو اس پہ انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ جی میرا اس کا کوئی لینا دینا نہیں, وہ ایک ریل اسٹیٹ انویسٹر تھا اور اس نے پاکستان پورے میں پراپرٹیز ڈیولپر سے جو ہے وہ پراپرٹیز خریدی تھی, اور ہم سے بھی ایک فلور خریدا تھا, اس کے علاوہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن اخبار نے جو ہے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اکرام نوید ان کا فرنٹ مین ہے, اور جو ایرا کے ڈپارٹمنٹ سے جو کرپشن ہوئی ہے اس میں صاحب جو علی عمران یوسف کے حوالے سے جو کانٹینٹ تھا اس کو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ریموو کر لیتے ہیں وداؤٹ این اپالوجی. شہباز شریف کے معاملے میں انہوں نے کیٹیگوریکل اپالوجیز سیک کی ہے. دیکھیں شہباز شریف کے, میں ان کا وکیل تو نہیں رہا, لیکن جتنی انفارمیشن مجھے ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بھی کئی ایشوز تھے جن پہ انہوں نے کلیم کیا تھا, لیکن ایک ایشو ایسا ہے جس پہ ڈیلی میل نے اپولوجائز کیا ہے, اور وہ ہے ڈیفڈ والا معاملہ جو یہاں کا ڈپارٹمنٹ جو ہے انٹرنیشنل ایڈ کا ہے, جنہوں نے پاکستان میں کوئی ایڈ دی تھی جب شہباز شریف صاحب CM تھے, تو اس میں یہ خبر لگی تھی کہ اس میں کوئی کرپشن ہوئی ہے, تو اس ایک معاملے میں ڈیلی میل نے اپولوجی کی ہے. لیکن جو باقی ان کے معاملات تھے جن پہ انہوں نے خبر لگائی تھی اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اپولوجی نہیں کی, انہوں نے اس کو بھی صرف ریموو کیا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پارشل اپولوجی ہے شہباز شریف صاحب کے معاملے میں, عمران یوسف صاحب کے معاملے میں کوئی اپولوجی نہیں ہے, اور جو دوسرے ایلیگیشن ڈیفٹ کے علاوہ شہباز شریف صاحب پہ لگائے تھے اس پر بھی کوئی کیٹیگوریکل اپولوجی نہیں ہے. جی بالکل درست, آپ نے جو بات سمجھی ہے بالکل ایسے ہی ہے, صرف ڈیفٹ کے ایک معاملے کے اوپر اپولوجی ہے اور باقیوں کے اوپر اپولوجی نہیں, صرف خبر جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا ہے. تھینک یو سو مچ سر. بیرسٹر وحید الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے, وکیل تھے علی عمران یوسف جو داماد ہیں جناب شہباز شریف کے اس معاملے میں. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں, مگر اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے, معاشی صورتحال اور سیاسی صورتحال, وہ بے پناہ خراب ہے. اور آج اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس پاکستان میں تمام بیرونی سرمایہ کاروں کی سنجمن نے کہا ہے
کہ ان کا اعتماد پاکستان پہ اب -4 ہو گیا ہے۔ جی ہاں، پچھلے 6 مہینوں میں 21% کمی ہوئی اور آج -4 ہو گیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ انہوں نے کہ سیاسی دھما چوکڑی، روپے کی قدر میں زبردست کمی اور تمام معاملات سامنے رکھے۔ بہت ہی تشویشناک بات ہے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس کے وائس چیئرمین اور یونیلیور کے چیئرمین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اس پورے موضوع پہ بات کرنے کے لیے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، مگر انتہائی تشویش کی بات ہے کہ کیفیت یہی ہے کہ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں معیشت و کاروبار پگھلتی نظر آ رہی ہے۔ ایکسپورٹس، ترسیلات زر یعنی ریمیٹنسز کی گراوٹ نے ایکسچینج ریٹ میں بھوچال پیدا کر دیا ہے۔ پاکستان پر غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد -4 ہو گیا ہے۔ اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی جانب سے اس سال سپٹمبر-اکتوبر کے دوران کیے گئے سروے کے مطابق ملک میں سیاسی دھما چوکڑی، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور روپے کی قدر میں کمی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے معاشی سرگرمی کو بری طرح سے متاثر کیا ہے، جس کی وجہ سے بزنس کانفیڈنس سکور 21 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ -4 ہو گیا ہے، جو شہباز حکومت کے آنے سے قبل اس سال مارچ اور اپریل میں 17% یعنی کہ +17% تھا۔ بہت اچھا نہیں تھا، لیکن اس کے مقابلے میں تو بہت ہی بہتر تھا۔ خیال رہے کہ پچھلے مہینے گیلپ پاکستان کے سروے میں پاکستان کے 88% کاروباری اداروں نے کہا تھا کہ ملک غلط سمت میں جا رہا ہے، جبکہ شہباز حکومت سے قبل محض 32% کاروباری اداروں کی یہ نیگیٹو پرسیپشن تھی۔ یقیناً پاکستان کے موجودہ معاشی حالات میں ملکی سرمایہ کار بھاگ رہے تو غیر ملکی انویسٹر کے حق آئیں گے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسیز موڈیز اور فچ ہماری قرض ادائیگی کی سکت سے نالا ہیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹس میں پاکستانی بانڈز کی قدر اوسطاً 60% تک گر چکی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں مالی سال کے 4 ماہ میں 52% کمی آئی ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق فورن انویسٹمنٹ عادی ہو جانا انتہائی پریشان کن بات ہے۔ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اتنی نیچے چلے گئی ہے کہ باہر سے پیسے آنے کا سلسلہ بہت حد تک رک چکا ہے۔ ہمارے ہاں جو فورن انویسٹمنٹ کا رجحان ہے سالانہ $2 ارب تک تو آ جاتے ہیں، مگر پہلے کوارٹر میں تقریباً $100-150 ملین ہی آئے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت پریشان کن ڈیولپمنٹ ہے۔ بدحال معیشت کے ناقابل تردید تبصروں اور تجزیوں کے برعکس حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ IMF کو لتاڑنے والے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے مزاج میں کچھ نرمی نظر آ رہی ہے۔ اب ان کا ماننا ہے کہ IMF سے جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کل ایک انٹرویو میں ڈار صاحب نے تسلیم کیا کہ IMF کی معاشی سرٹیفکیٹ کے بعد ہی دیگر ادارے کسی ملک سے ڈیل کرتے ہیں۔ وزیر خزانہ ڈار کی IMF پروگرام میں تاخیر پر تشویش اور پروگرام کے تسلسل کے احساس کے باوجود ملکی معیشت کے لیے دیگر چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ ایک جانب گرتی ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز کی کمی نے بیرون ملک سے ڈالر کی آمد کا ناطقہ بند کر دیا ہے، دوسری طرف 24 سال کی بلند ترین سطح شرح سود 16% پہ موجود ہے، جس کی وجہ سے مقامی صنعت کا پٹا بیٹھ رہا ہے۔ مالی سال کے 5 ماہ میں سیمنٹ کی فروخت میں 17%، پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں 20% کمی آ چکی ہے، جبکہ اس مالی سال ٹیکسٹائل انڈسٹری نے 40% کم کے پاس خریدی ہے۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کی تنظیم ایپٹیوا نے وزیر خزانہ ڈار کے نام اپنے خط میں 0 ریٹنگ کی بحالی کا مطالبہ کر دیا ہے اور کہا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری اس وقت پیداواری لاگت کے مسائل سے سخت پریشان ہے۔ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور سب سے پہلے ہم نے آج دعوت دی ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ اس پورے معاملے میں ہمارے پاکستان کے بزنس لیڈرز میں سے ایک ہیں جناب عامر رسول پراچا، وائس پریزیڈنٹ ہیں اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس کے اور چیئرمین ہیں یونیلیور پاکستان کے۔ بہت بہت شکریہ عامر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک کافی سیریس سچویشن ہے اور آپ کے تمام ممبرز ہیں، ابھی آپ نے یہ سروے کیا ہے اور اس میں ہم نے بتایا ہے کہ یہ ایک -4 جو ہے یہ تو ایک بہت ہی گریو سچویشن کی نشاندہی کرتی ہے، تو یہ کلمینیشن آف مختلف چیزیں ہیں، اس میں لیڈنگ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، بیکاز جس قسم کے حالات بن رہے تھے تو ہمیں آئیڈیا تھا کہ جب سروے ہوگا تو اسی قسم کے ریزلٹس آئیں گے، بٹ ظاہری بات ہے پریشان کن بات بہت ہے، کیونکہ پچھلے جب ہم نے یہ سروے کیا تھا آج سے 6 مہینہ پہلے تو اس وقت ہمارے پاس 17% پازیٹیو آیا تھا، اور 6 مہینے کے اندر ہم 17% پازیٹیو سے -4 کی طرف چلے گئے ہیں، اور اس کے اندر کافی وجوہات ہیں، جس کے اوپر سب سے بڑی جو وجوہات ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو انویسٹرز کا کانفیڈنس ہے
وہ بہت زیادہ شیک ہو گیا ہے. اس کے بعد جس تیزی سے ہمارے روپے کی قدر کم ہوئی ہے وہ دوسری وجہ ہے. تیسری وجہ انفلیشن. آپ کو آئیڈیا یہ ہے کہ کتنی زیادہ قیمتیں بڑھ چکی ہیں. گورنمنٹ جو ریکارڈڈ نمبر ہے وہ تقریباً 30% ہے. میرے خیال میں 30 سے کہیں زیادہ ہوگا, میرے خیال میں 50% کے قریب ہوگا. تو یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ معاملات جو ہیں وہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں. تو پرائز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ خاص طور پہ آپ کی ایک بڑی ونٹیج پوزیشن ہے یونیلیور چیئرمین کی حیثیت سے کہ یہ عوام کی اب مٹھی بند ہو رہی ہے, ان کی قوت خرید جو ہے وہ شرنک کر رہی ہے, اور جو وہ خرید پاتے تھے اب وہ نہیں خرید پا رہے. وہ مسائل یعنی کہ ایک آدمی یا ایک گھرانہ جو ہے وہ جس قسم کی خریداری کرتا تھا کوانٹٹی کے اندر, اب وہ نہیں کر پا رہا اتنی. دیکھیں میرے خیال میں پاکستان کے ساتھ جو ہے نا وہ دو چیلنجز ہوئے ہیں. ایک تو دنیا کے اندر پچھلے 1 سال سے آپ کی جو ان پٹ کاسٹ ہے وہ بڑھ رہی تھی. آپ کوئی بھی چیز اٹھا لیں, ٹھیک ہے, کووڈ کے بعد آل آف اے سڈن ہر جگہ پہ ان پٹ کاسٹ بہت بڑی ہے, تو آپ کی مینوفیکچرنگ کاسٹ ویسے ہی بڑھ رہی تھی, تو اس کی وجہ سے قیمتیں بڑھی ہیں اس کی وجہ سے. دوسرا جو مسئلہ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ کہ ایک طرف قیمت بڑھی, دوسری طرح کیونکہ ہم نیٹ امپورٹر ہیں تو ہماری جو روپے کی قدر ہے, ایکسچینج ریٹ ہے, وہ تقریباً کوئی 25 سے 30% نیچے چلا گیا, کیونکہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا سے بڑھتا چلا گیا. تو یہ دونوں چیزوں کو اگر آپ ملا لیں تو ہمارے لیے تو بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو گئیں, اور خاص طور پہ جو ایک عام انسان ہے اس کے لیے بہت زیادہ پریشانیاں آ گئیں, کیونکہ اس کے لیے نہ صرف باہر سے کاسٹ بڑھ گئی تھی, اوپر سے جو روپے کی قدر کم ہوئی اس نے اور کاسٹ بڑھا دی, اور پھر ساتھ میں جو انڈسٹری کے جو ہماری جو حالات ہیں کافی جو ہے لوگ انمپلائڈ ہو رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے ایک اور مشکلات کھڑی ہو گئیں کہ پوری آپ کی جو اکانومی ہے, جو پہیہ تھا وہ سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا. تو ایک ایک کر کے جو ہے نا مشکلات سے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں ایک عام انسان کے لیے. تو یہ فرمائیے گا کہ یہ اس وقت جو ایک اور صورتحال پیدا ہو گئی ہے, آپ اور آپ کے ممبرز سارے جو ہیں وہ کتنا امپیکٹ ہو رہا ہے کہ یہ جو ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں, ہماری ہر پروڈیوس جو ہے وہ امپورٹ ریلیٹڈ ہے, ہماری ایکسپورٹس امپورٹ ریلیٹڈ ہے, اور یہ کتنی گریو ہے سچویشن, اور یہ پھر کتنا اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ بہت گریو ہے. پچھلے جو 10 دن کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے. پہلے تو دیکھے تھے جو ہمارے جو اوورسیز چیمبر کے تقریباً کوئی 210 ممبران ہیں, اور 31 مختلف ممالک سے ان کا تعلق ہے, 14 ڈفرینٹ سیکٹرز کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ 210 کمپنیاں جو ہیں یہ تقریباً کوئی 33% گورنمنٹ کا جو ٹیکس ہے وہ یہاں سے آتا ہے. 33%, جی 1/3, تو یہاں سے ٹیکس آ رہا ہے. اب جو چیلنج ہو گیا ہے کہ سب سے پہلے تو جو کمپنیز کے ڈیویڈنڈ تھے وہ ریمٹ نہیں کر پا رہے, آج تقریباً کوئی 9 مہینے ہو گئے ہیں. تو جو ساری اب نیوز پھیل رہی ہے, تو جو ہیڈ کوارٹرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کنسرن ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ یار ہمارے جو ڈیویڈنڈز تھے, جو پروفٹس تھے, وہ ریمٹ نہیں ہو پا رہے. پہلے بھی بیک لاگ تھا اور پچھلے 9 مہینے سے تو بالکل ہی رک چکے ہیں. بٹ چلیں, ہم نے کہا چلیں ایک وقتی ایک مسئلہ ہے, انشاءاللہ تعالیٰ حل ہو جائے گا, آج نہیں تو 6 مہینے میں ہوگا. ہم نے ہیڈ کوارٹرز کو یہ سمجھا دیا تھا. اس کے بعد ہمیں پرابلم آنا شروع ہو گیا کہ اسپیئر پارٹس کی ایل سی نہیں کھلنا شروع ہوئی. تو ظاہری بات ہے اگر آپ کی مشین رگی ہیں اور اسپیئر پارٹ آپ کے پرابلم کر رہے ہیں اور آپ نے امپورٹ کرنا ہے تو وہ اس کا مسئلہ کھڑا ہو چکا. اور پچھلے کوئی ہفتے کے اندر کافی بیسکلی جو نوائز کریٹ ہونی شروع ہو گئی ہے کہ جو را مٹیریل کی ہے وہ ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں, اور آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت پورٹ کے اوپر ایک بہت بڑا بیک لاگ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو چکا, اور آنے والے دنوں میں اگر اس کو سالو نہیں کیا گیا تو یہ تو ایک وشیس سائیکل کریٹ کر دے گا. بیکاز اگر آپ کی پروڈکشن نہیں ہوگی تو آپ کے جو تمام مزدور جو آپ کے مینوفیکچرنگ یونٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کا رسک ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بے روزگار ہو جائیں, اور وہ بے روزگار ہو گئے تو یہ تو ایک سوشل انریسٹ کریٹ ہو جائے گا یہ. تو اور یہ خالی اوورسیز چیمبر کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تمام جتنی بھی آپ کی ڈومیسٹک کمپنیز ہیں, جتنی بھی آپ کی پرائیویٹ کمپنیز ہیں, بڑی چھوٹی ہر قسم کی کمپنی کو یہ مسئلہ بہت بڑا کھڑا ہونے شروع ہو گیا ہے. اور سب سے بڑی جو پریشان کن بات یہ ہے کہ آپ کو آگے فیوچر نظر نہیں آ رہا کہ اس کا حل کیا نکلے گا. تو پرائز صاحب یہ فرمائیے گا کہ گراؤنڈ ریئلٹیز آپ کو پتہ ہے, جو اس وقت کے مسائل ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, مگر کیا کیا جا سکتا ہے اس پوری صورتحال میں, کوئک میجرز جو کہ اس میں کہیں کوئی استحکام, کوئی اسٹیبلٹی کی کوئی سیمبلنس جو ہے وہ جنریٹ کرے, اس کی کس چیز کی فوری
اور وہ کیا ڈوبلز ہیں جو کہ کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں جو اس وقت نمبر 1 چیز ہے جو 77% آف دا لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آؤ. پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لے کر آئیں گے تو ہم اس کا معاملہ حل نہیں کر سکتے. یہ سب سے پہلی بات ہے. دوسری بات ہے کہ پالیٹکس کو اکنامکس سے ڈی کپل کرو. ہم نے دونوں کو جو ہے نا الجھا دیا ہے. یہ دو الگ چیزیں ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ میں نے جس طرح پہلے ذکر کیا تھا جب جو ہے نا گھر میں آگ لگ جاتی ہے نا تو آپ یہ نہیں پوچھتے کہ آگ لگائی کس نے ہے. آپ یہ کہتے ہیں یار اس کو آگ کو بجھانا ہے اور ہم مل کے آگ بجھائیں گے. تو میری جو گزارش ہوگی جتنے بھی ہمارے کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں کہ ان کو اپنے اس وقت ڈفرینسز جو ہے نا وہ سائڈ پہ رکھنے کی ضرورت ہے بیکاز دا ہاؤس از آن فائر ناؤ. تو سب سے پہلے تو اس کو سیٹل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو یہ کانورسیشن جتنی بھی کر رہے ہیں بائی لیٹرل ہے ملٹا لیٹرل ہے یا آپ کے بیسکلی جو پیرس کلب والے ہیں ان کو بھی ایک فیس ملے گا کہ ہم نے ان سے کانورسیشن کرنی ہے. اور کانورسیشن یہ ہو رہی ہے کہ جی ہم نے ریسٹرکچرنگ کرنی ہے کہ لون کی. بالکل کرائیں. میرے خیال میں یہ بہت ضرورت آ گئی ہے کہ آپ کو ریسٹرکچر کرانا پڑے گا اپنا ڈیٹ. بٹ میرے خیال میں آپ کو تھوڑا سا کوئی ڈیٹ آپ کو فارگیو بھی کرانا پڑے گا. بیکاز اگر آپ دیکھیں کہ ہماری جو انفلو آف ڈالر ہوتا تھا وہ تقریباً کوئی $60 بلین تھا جب دن اچھے تھے. تقریباً کوئی $30 بلین آپ کا ریمیٹنس سے آ جاتا تھا, $30 بلین آپ کا ایکسپورٹ سے آ جاتا تھا, $30 بلین آپ کا تقریباً آپ کا ہمیشہ جو ہے وہ گیپ رہتا تھا. اب وہی امپورٹ جو آپ کی جو انفلو ہے وہ 60 سے اٹھ کے 40 کے اوپر آ گیا, 4 بلین کے اوپر آ گئی ہے. اب یہ 4 بلین جو ابھی نومبر کا فگر آیا ہے اس کے باوجود بھی آپ کا ڈیفیسٹ تقریباً کوئی $0.5 بلین کا ہے. آج بھی آپ کی جو ہے نا امپورٹ زیادہ ہے $0.5 بلین سے. یہ کوئی 8 سے 10 بلین کا آج بھی ڈیفیسٹ ہے جہاں پہ آپ نے ہر چیز رول لی ہے. آٹو موبائل کو آپ نے بیسکلی بالکل سلو ڈاؤن کر لیا ہے, وائٹ گڈس کو آپ نے سلو ڈاؤن کر لیا ہے, ڈیویڈنڈس آپ باہر بھیج نہیں رہے, آپ ایل سیز کے اوپر بہت ہی سلیکٹیو ہوئے ہیں. تو اس کے اوپر آپ لوگوں کو پہلے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آپ کو پریکٹیکلی ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے اور آپ کو فارگیونیس کی بات کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز اس وقت تو میں اب اس وقت لانگ ٹرم کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. بیکاز اس وقت سب سے بڑا چیلنج تو ہمارا شارٹ ٹرم ہے. اگلے تقریباً کوئی 90 ڈیز کے اندر 12 بلین کی ہمارا پیمنٹ ڈیو ہے. بہت بہت شکریہ جناب عامر رسول پراچا ہمارے ساتھ موجود تھے, وائس چیئرمین اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس, چیئرمین بھی ہیں یونیلیور پاکستان کے. یہ ہے انٹرنیشنل انویسٹر کا پاکستان کے بارے میں خیال, اور پاکستان کی اس وقت انتہائی گریو صورتحال ہے معاشی اس حوالے سے. پاکستانی بزنس مین, پاکستانی انڈسٹریلسٹ کیا کہتا ہے, خاص طور پر پاکستان کے ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز. گور اعجاز صاحب ہمیں بتائیں گے وقفے کے بعد. وقفے سے قبل پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال کے حوالے سے اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس یعنی کہ بیرون ملک بیرونی کمپنیز کی, انٹرنیشنل کمپنیز کی پاکستان میں جو سرمایہ کاری ہے اس کی سب سے بڑی تنظیم نے اپنے ایک سروے میں بتایا کہ پاکستان میں تیزی سے سرمایہ کاروں کا اعتماد کم ہو رہا ہے, اور پھر صرف پچھلے 6 مہینے میں اس میں 21% کی بھی کمی کے ساتھ اب -4 -4 ہو گیا ہے فورن انویسٹرز کا پاکستان پر اعتماد, اور جو کہ بہت بڑی تشویش کی بات ہے. اسی دوران ابھی آپ نے سنا ہمارے ساتھ موجود تھے یونیلیور پاکستان کے چیئرمین اور وائس چیئرمین OICCI یعنی اوورسیز انویسٹر چیمبر کامرس عامر رسول پراچا. آپ نے ان کی گفتگو سنی. انٹرنیشنل انویسٹرز جو پاکستان میں جو ٹیکس ریونیو جمع ہوتا ہے 33% وہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں, ان کی آپ نے ساری بات سنی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا اپنا انویسٹر, پاکستان کا جو بیک بون ہے پاکستان کی معیشت کی, اور خاص طور پہ جو فارن ایکسچینج کے انفلوز ہوتے ہیں, پاکستان کی انڈسٹریلسٹ ایکسپورٹرز اس پوری صورتحال سے کیسے نبردآزما ہو رہے ہیں, ان مسائل کا حل کیا سمجھتے ہیں, اور فوری ان کی ضروریات کیا ہیں. اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے محترم گوہر اعجاز, پیٹرن ان چیف ایپٹما لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ گوہر اعجاز صاحب. ابھی وقت سے قبل ہمارے ساتھ اوورسیز انویسٹرز کا ایک بہت بڑا پرسپیکٹو ہمیں مل رہا تھا. ہمارے ساتھ OICCI کے چیئرمین اور یونیلیور پاکستان کے چیئرمین ہمارے ساتھ تھے, اور انہوں نے بتایا کہ کیوں اوورسیز انویسٹرز کا جو اس وقت کانفیڈنس ہے پاکستان پہ وہ -4 ہو گیا ہے, انبلیویبل -4 پہ کھڑا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ جو آپ لوگوں کے مسائل ہیں, کیونکہ بہرحال ایکسپورٹرز اور ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز پاکستان کی بیک بون ہے معیشت کی اور انفلوز کی, اور اس وقت جو مسئلے آ رہے ہیں ایل سیز کے اور امپورٹس کے لیے, ہمارے پاس ظاہر ہے کہ ہمارے پاس فارن ایکسچینج نہیں ہے. پہلے تو اس کی گریوٹی کا تھوڑا سا ہمیں احساس کرائیے کہ کیا اس وقت سچویشن کیا ہے, آپ لوگوں کے اس وقت کیا پوزیشن ہے جو ہمارے جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں خاص طور پہ ایکسپورٹرز. خان صاحب, ہماری اس سال کی جو کاٹن کراپ ہے وہ 5 ملین بیل سے بھی کم ہوگی, کیونکہ ہمیں
جو ہے سیلاب کی وجہ سے بہت بڑا نقصان سندھ میں ہو گیا. پنجاب میں بھی جو ہے کراپ کی جو ہے بالکل ایلڈ نہیں نکلی, جو کہ ہم سمجھ رہے تھے شاید بہتری آ جائے ایلڈ میں. تو کنزمپشن 15 ملین بیل کی ہے, 10 ملین بیل کی شارٹیج ہے, جس کا مطلب ہے تقریباً $5 بلین کی کاٹن کی شارٹ فال ہوگی اس سال. اگر میں پوری کیپیسٹی پہ چلوں, میں اس وقت جو نئی کیپیسٹی میں نے آپ کو پروگرام میں پہلے بھی بتاتا رہا, $5 بلین کی نئی کیپیسٹی ہے, لیکن وہ ابھی فال نہیں ہوئی, چلنا نہیں شروع ہوئی, کہ اس کو بجلی گیس کے بھی مسائل ہیں, اس کو را مٹیریلز کے بھی مسائل ہیں, اس کی مشینز بھی کچھ ڈیلیڈ ہیں, کچھ LCs کا بھی پرابلم ہے. تو یہ $5 بلین میرے ہاتھ میں $19.5 بلین کے اوپر پڑا ہوا ہے, جو کہ 90% جس کی فارن ایکسچینج میں پیمنٹس ہو چکی ہیں. اس کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, وہ ڈیل کر لیے تو چلا جائے گا. پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے یہ سال کہ روئی کی کراپ فال ہو چکی ہے, 15 ملین بیل کی 5 ملین بیل رہ گئی ہے, لیکن میرے پاس اس وقت کیری فارورڈ سٹاک 3 ملین بیل کا ہے آج کے دن. تو میں انشاءاللہ تعالی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپریل مئی تک مجھے کوئی میجورٹی کاٹن امپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, ایک کوئکلی یہ بتا دیجیے گا گور صاحب کہ جو باہر ریسیشن کے ایشوز آئے ہیں, انفلیشن کے ایشوز آئے ہیں, آرڈرز کتنے ریسٹرکٹ ہوئے ہیں ہمارے, اوور آل آرڈرز کتنے ریسٹرکٹ ہوئے ہیں, ہر کیٹیگری کے اندر ہوئے ہیں, نہیں ہوئے ہیں, آرڈرز کی کیا صورتحال ہے؟ خان صاحب, آرڈرز کی دنیا میں کمی نہیں ہے. چائنا جو ہے اس وقت بہت بڑے آرڈرز چائنا سے شفٹ ہو رہے ہیں, اور وہ بنگلہ دیش جو ہے اس نے ایک اپرچونٹی, میں نے آج خط بھی لکھا تھا فائنانس منسٹر صاحب کو, جس پہ میں نے کلیئر بتایا تھا کہ بنگلہ دیش نے پچھلے 5 مہینے میں اپنی ایکسپورٹ $2.25 بلین بڑھائی ہے. 16.5 کی اس نے جو ہے وہ بڑھا کے وہ 18.64 پہ چلا گیا. تو پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے میری $300 ملین 5 مہینے میں کم ہوئی ہے, 4%, ان کی 16% بڑھی ہے. تو ایسی وجہ نہیں ہے دنیا میں نہیں, میری چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہیں. یہ $19.5 بلین 20 بلین کی اس وقت انڈسٹری چل رہی ہے, $5 بلین کی نئی لگ گئی ہے, جس کے ڈالر کے پیسے ہم خرچ کر چکے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں سب کچھ. پاکستان کا مسائل بھی شاید یہ $4-5 بلین کے ہی ہیں خان صاحب جو اس وقت موجود ہیں. اگر ہم صرف اس صنعت کو ہی توجہ دے دیں تو یہ $5 بلین جو سالانہ کا مسئلہ ہے, یہی صنعت اس کو نکال کے باہر لے جائے گی. آپ نے میری بات پہ اگر غور کریں, میں پھر بتاتا ہوں, $13 بلین سے یہ صنعت 19.5 پہ پہنچ گئی ہے خان صاحب. $6 بلین اس نے 4 سال بڑھایا ہے. تو اگر میں کہتا ہوں کہ یہ $5 بلین اور بڑھا دے گی تو میرے پیچھے میری پرفارمنس موجود ہے. تو گور صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے جو اس وقت اکنامک فنڈامنٹلز ہیں, جو ہماری سکت ہے, ہماری خزانے کی, ہماری ریاست کی, ہمارے کسی بھی قسم کی کوئی انسینٹیو فراہم کرنے کی, اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ڈویبلز کیا ہیں جو کہ ہم پورا پوٹینشیل اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری کا, اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ایکسپورٹ کے حوالے سے اس کو ہم ہارنس کر سکیں, وہ ڈویبلز ان موجودہ حالات کے گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہیں؟ ہاں صاحب, جو پرائرٹی ہے میرے حساب سے ملک کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پرائرٹی ہمارے پاس پیسے کمانا ہے دنیا سے, جس کو یا ایکسپورٹ کے تھرو آ سکتی ہے یا ریمیٹنس کے تھرو آ سکتی ہے. تو میں کہتا ہوں پرائرٹی پہلے تو سیٹ ہونی ہے ایکسپورٹ, ایکسپورٹ اور ایکسپورٹ. اور اس گراؤنڈ لیول کے اوپر ہمیں جو ہے وہ ہر چیز اپنی جتنے ہمارے ریسورسز ہیں وہ بجلی گیس میں ہیٹر سے اور اس وقت جو ہے وہ گیزر سے نہانے کے لیے نہیں استعمال کرنے چاہیے. ہمیں اپنی صنعتوں کو چلانا چاہیے. ہمیں پوری طاقت سے اس وقت جو ہمارے پیسے ہیں وہ ہمیں لگژری گڈز کی امپورٹ میں نہیں خرچ کرنے چاہیے. ہمیں وہ پیسے جو ہے وہ خرچ کرنے چاہیے جو را مٹیریلز ہمارے ایکسپورٹ انڈسٹری کے, جس کی 84-85 میں LCیاں نہیں کھل رہی, یا جو روئی کی شارٹ فال ہے, ہمیں اس میں وہ پیسے خرچنے چاہیے تاکہ ہم اس کے تھرو امپلائمنٹ بھی کریٹ کر کے اور ویلیو ایڈیشن کر کے ایکسپورٹ کے ڈالر لا سکیں ملک میں. ہمارے کو پرائرٹی دینی پڑے گی ملک میں کہ جو ہمارا ایک کلچر ہے اس کلچر کو اپنے ایکسپورٹ کے لیے اڈیپٹ کریں. پوری کی پوری گورنمنٹ کو ایکسپورٹ کو اپنا لوگو اور اپنا سمبل بنانا پڑے گا. ہمیں پاکستان سے محبت کرنی پڑے گی خان صاحب. اور اس کے علاوہ اس گراؤنڈ لیول میں صرف ایک بات ہے کہ ہم نے شاید پاکستان سے محبت کرنی بند کر دی. مجھے یاد ہے کہ ہم تو ہمیشہ یہی نعرہ مارتے تھے. یہ بتائیے کہ ایکسپورٹرز کیا کر رہے ہیں, کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ایکسچینج ریٹ میں جو اس وقت ڈسپیرٹی ہو گئی ہے ہماری جو کرب کی اور جو ہمارا سرکاری نرخ ہے,
ظاہر ہے قصور حکومت ہے، قصور میں کہتا ہوں اسٹیٹ بینک ہے کہ جہاں پر اوپن مارکیٹ اور سرکاری ریٹ میں اگر 25 روپے کا فرق ہوگا تو وہ ظاہر ہے کہ کیوں ریمیٹنس ایک پاکستانی بھیجے گا، ایک یہ تو کرائسس پیدا ہو گئی. لیکن آپ لوگ تو سہ سکتے ہیں، مگر آپ لوگ تو اپنے ساری پروسیڈز روک لیتے ہیں کہ یار ابھی جو ہے یہ 20-25 روپے کا فرق ہے تو یہاں سے کیوں بھیجیں، یا اس کو فی الحال روک لیتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جس کو ضرورت ہے وہ پھر اس کو وہ کب کے راستے سے، ہنڈی کے راستے سے منگا لیتا ہے. تو تھوڑا سا دل تو کھلا کرے نا جی کہ اب سرکاری ریٹ بہرحال کہنے میں بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے، مگر اس کا فوری حل کیا ہے؟ کہ یہی ہے کہ سرکاری اور جو اوپن ایکچول ریٹ ہے وہ برابر کرنا پڑے گا نا. خان صاحب بڑا اچھا آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا، میں 2 دن سے سن رہا تھا اس پوائنٹ کو، تھینک یو آپ نے پھر اٹھایا اس بات کو. دیکھیں ایکسپورٹر کے پاس مال جو ہے وہ اس وقت ہم ٹریڈر سے کام نہیں کر رہے، ہم انسٹیٹیوشن سے کام کر رہے ہیں، اور وہ انسٹیٹیوشن کمپیوٹر کے تھرو ہم سے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ بڑے بڑے سٹورز ہیں سارے کے سارے. تو یہ ہنڈی کی، ایکسپورٹ کی، پیمنٹوں کی ساری کہانیاں اس وقت ہوا کرتی تھی جب ہم کموڈٹی ایکسپورٹ کیا کرتے تھے. میں نے آپ کو چارٹ بھیجا ہے، ہماری تو اب 90% ایکسپورٹ ہی ساری ویلیو ایڈڈ ہے. $5.25 بلین نیٹ گارمنٹ ہے، $3.25 بلین ہوم ٹیکسٹائل ہے، $4.25 بلین ہمارا ریڈی میڈ. یہ ہنڈی کا کام ایکسپورٹر کا ختم ہو چکا ہوا ہے. یہ سارا ہنڈی کا کام جو ہے وہ امپورٹر کر رہا ہے، کیونکہ اس کی ایل سی نہیں کھل رہی 84-85 میں. اور وہ جب اس کی ایل سی نہیں کھل رہی اور وہ پاکستان میں دیکھ رہا ہے کسی چیز کی شارٹیج ہے، تو وہ سورس آف ریمیٹنس جیسے دبئی، سعودی عربیہ ہے، وہ سورس آف انویسٹمنٹ پہ جا کے وہاں سے وہ ڈالر ایکسچینج کمپنیوں سے لے رہا ہے اور لے کے اپنی امپورٹ کے سامنے اس کے پیمنٹس کر رہا ہے. میں یہی بات بول رہا ہوں کہ ہمیں اب ملک سے محبت کرنی پڑے گی. خان صاحب ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ میرے ملک میں اگر یہ ایکسچینج ریٹ فکس کیا ہوا ہے انہوں نے 224 روپے کا، اور مجھے پتا ہے $1.5 بلین کی شارٹیج ہے، تو $1.5 بلین کی اگر حکومت شارٹیج سمجھ رہی ہے اور پرائرٹی کے اوپر ایکسچینج ریٹ اس کو فکس کر رہی ہے جس کو دینا ہے، اس کو ایکسپورٹ کے لیے ہی فکس ہونا چاہیے، اس کو نہیں فکس ہونا چاہیے جو ہے نان پرائرٹی آئٹمز کے لیے. باقی رہ گئی بات کہ یہ کب اس وقت تک خان صاحب نہیں رہے. بہت بہت شکریہ جناب گوہر اعجاز ہمارے ساتھ تھے، سرپرست ایپٹما. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.